جو لوگ غریب کہلاتے ہیں نا وہ ذرا میری بات پہ زیادہ توجہ کریں، غریبوں کو سنانے لگا ہوں، غریب ذرا توجہ کریں۔ غسان کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرتے ہی وہ آئے حج کرنے۔ حج کے بعد فارغ ہوئے تو ایک نفلی طواف کر رہا تھا غسان کا بادشاہ، شاہ غسان۔ آج تو خانہ کعبہ میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے، آج تو مسجد نبی میں بھی وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے، یہاں آ کے بھی، یہاں بھی اور دیکھتے صحیح تو کھڑا کہاں ہے؟ طواف کعبہ ہو رہا ہے، اور غسان کے بادشاہ نے جبہ پہنا ہوا ہے باریک اور لمبا، وہ طواف کعبہ کر رہا تھا تو ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پہ آ گیا۔ جب پیر آیا تو اس نے پلٹ کے غریب کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ جب تھپڑ مارا تو اس غریب نے سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں مقدمہ کر دیا، کہا بادشاہ نے تھپڑ مارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بلایا، فرمایا تو نے اس غریب کو مارا ہے؟ کہا جناب اس نے پیر رکھا تھا۔ تو فرمایا پیر رکھا تھا تو کیا ہو گیا؟ تو نے کیوں لمبا جبہ پہنا تھا؟ تجھے سمٹ کے چلنا چاہیے تھا۔ کہا میرے لیے حکم کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے یہاں اسے رات میں راضی کر لے، ورنہ صبح اسی جگہ اسی کونے میں خانہ کعبہ کے سائے میں وہ غریب تیرے منہ پہ تھپڑ مارے گا اور تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا۔ غریبوں سنو سنو، ساری رات وہ غسان کا بادشاہ غریب کی منت کرتا رہا تو راضی ہو جا۔ جتنے غریب تن ہیں لباسوں سے دور دور، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فخر اشاروں سے چھین لوں۔ تمہاری زیادتی ہے، تم نے ظلم پروان چڑھایا ہے۔ جب تم چودھری کے کہنے پر، ایم این اے کے کہنے پہ راضی ہو جاتے ہو، جب اسے کہا نا راضی ہو جا، تو وہ غریب کہنے لگا میں راضی ہو جاؤں اور کل تو کسی اور کو بھی تھپڑ مارے؟ فرمایا جتنی تیرے پاس دولت ہے لا کے قدموں میں رکھ۔ ہم دولتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے محمد عربی کا چہرہ دیکھا ہوا ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اس لیے کہ جیسے میرے محبوب ہے ویسا نہیں۔ ساری رات مناتا رہا۔ حضرت عمر سے کہنے لگا وہ نہیں مانتا، تو جناب عمر کہنے لگا پھر تیاری کر لیں، ہم بادشاہ نہیں دیکھیں گے، دولت نہیں دیکھیں گے، ہم رسول اللہ کا دین دیکھیں گے، ہم نبی پاک کا نظام دیکھیں گے۔ وہ بادشاہ رات کو دوڑ گیا، بھاگ گیا، جا کے عیسائی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اتنا قیمتی آدمی عمر نے ضائع کر دیا۔ فرمایا چپ کرو، میں نے کوئی چیز ضائع نہیں کی، میں نے تو اپنے رسول کا دین بچا لیا ہے، کوئی شے ضائع نہیں ہوئی۔ لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے۔ حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے، ہڈیاں چور چور ہیں، مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا، پر حساب دینا پڑ رہا ہے، آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا ہے، تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے، اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو ختم ہو گیا تمہارا تذکرہ بھی کوئی نہیں، تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچا کیا، اس کا تذکرہ رہے۔ اپنے آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متکبر نہ ہونے، عاجزی حسن ہے زندگی کا۔ خزانہ آئے تو قارون نہ بنے، محل بنائے تو شداد نہ بنے۔ اگر اللہ تعالیٰ دولت دے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نمرود اور فرعون نہ بننے دے، اقتدار ملے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکو خاں اور چنگیز خاں نہ بناؤ۔ میری ماں ناراض ہو جائے، میں منانے جاؤں گا، منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوش آمدیں کروائے گی، پھر معاف کر۔ اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الیہ، ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں، لوگوں نے تانے دیے جا جا اب تیری توبہ، اب تیری توبہ، تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے سنوں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب، تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں؟
ایک ہی تو جگہ ہے. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو حج پہ ہی تو جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے. تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے, اور پھر ہم جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے. تو وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال, اس عمر میں تیری توبہ, اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید, جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آ جا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلے حضور نے نجات کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی, فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے تو اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ, اپنے بولنے پر کنٹرول کر, تول کے بولنا شروع کر, اپنے لفظوں کی حرمت کا خیال کر. اپنی زبان پر جو بندہ کنٹرول پا گیا یہ پہلی علامت ہے نجات کی. اور ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے یوں بھی بیان فرمایا, فرمایا تم مجھے گارنٹی دو 2 چیزوں کی, اور مجھ سے گارنٹی لے لو جنت کی. فرمایا تم مجھے اپنی 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی اور 2 جبڑوں کے درمیان زبان کی گارنٹی دے دو, اور میں اللہ کا محبوب ہو کے تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. پہلی بات نجات کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر, اس پر کنٹرول کر. اور دوسرا فرمایا تیرا گھر تیرے لیے کافی ہے, ادھر ادھر بلا وجہ نہ گھوما کر, بغیر سبب کے بہت ساری مجالس میں نہ جایا کر. ضرورت کے لیے جائیں, خیر پانے کے لیے جائیں, اچھے ارادوں سے سفر کریں. گئے ہمارے صوفیاء علماء دور دراز کے سفر کیے محدثین نے, کس لیے؟ حضور کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے حصہ پانے کے لیے. لیکن فرمایا ادھر ادھر نہ. کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے, اس مجلس میں بھی جائیں گے, اس محفل میں بھی جائیں گے, اس کی بھی سنیں گے, اس کی بھی سنیں گے. نتیجہ یہ رہے گا کہ بے یقین ہو جائیں گے, اپنے گھر سے نکلیں گے, گھر گھر پھریں گے, کسی گھر کے نہیں رہیں گے. تیرے لیے تیرا گھر کافی ہے, اپنے گھر رہ, اپنا گھر جو ہے وہ تجھے کفایت کرے, اپنے گھر میں قیام کر. یہ دوسری علامت ہے نجات کے لیے. اور تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نجات چاہتا ہے نا تو اپنی خطاؤں پہ رویا کر, اپنی خطاؤں پہ آنسو بہا.